الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صالح القادرين والمعراجين والبراقين والعلم البدائي والبرائي والخلق والمرض والكلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين معبود بالمشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم الطاهرين المعصومين والمؤمنين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي ومعاني الرحمة يزيد رجل قاصر فاضل شاعر الخمر معلن بالفسق والفسوق قاتل نفس المحرمة مثلي لا يبايع مثله کل کی جو تاریخ گزری ہے بیان امام حسین پہلا سمجھا کہ امام بیان کے حوالے سے دوست یاد آیا امام نے بیعت کا انکار کیا اور آپ نے مدینے سے خروج فرمایا قیام فرمایا. جب تک ہم اس دور کی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری سمجھ میں امام کا قیام نہیں آئے گا. اس انقلاب کی بنیاد اگر سمجھنا ہے تو اس دور کی تاریخ سمجھنا ہوگی اور شاید اس دور کی تاریخ 10-20 سال پہلے اگر ہم کو سمجھانا پڑتی ہے تو شاید مشکل ہوتا کہ ہم تاریخ کیسے سمجھائیں. مگر اس وقت کے جو حالات ملک عزیز میں گزر رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر ان حالات کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے. توجہ کیجیے گا 42 ہجری تک شروع کو اگر میں شروع کروں تو 11 ہجری سے لے کے 11 ہجری سے لے کے 36 ہجری تک ان 25 برسوں میں مولا کائنات خاموش رہے. ظاہر کا خلافت 36 ہجری میں ملی 40 ہجری تک
اس وقت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ہاتھ سے چھوڑنے تاکہ اللہ پہنچایا جا سکے گا. توجہ کیجیے گا 40 ہجری میں مولا کائنات کو شہید کر دیا گیا اور 42 ہجری کے آغاز میں 41 ہجری کے انتہا میں امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی. صلح کے بعد حکومت حاکم شام کے ہاتھ میں آ گئی اور عصمت کے ہاتھوں سے حکومت کی ذمہ داریاں نکل کر معصیت کاروں کے ہاتھ میں چلی گئی. ظاہر ہے عصمت کے ہاتھ سے نکلنا معصیت کاروں کے ہاتھ میں جانا اب تک وحی کی کے اشاروں پر اسلام اور حکومت چلائی جا رہی تھی. تو وحی کے اشاروں سے ہٹا کر اب شورائی نظام کے اسلام کو چلایا جانے لگا. تو ظاہر ہے کہ شورائی نظام میں اور اسلامی نظام میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. لہذا 42 ہجری سے لے کر تقریباً 60 ہجری تک جو سلسلہ چلا اس میں حاکم شام کی حکومت رہی. نتیجے کے طور پر اسلامی مملکت کے جتنے بھی اضلاع تھے جتنے بھی علاقے تھے جہاں امت مسلمہ زندگی بسر کر رہی تھی وہاں حاکم شام نے اپنے اپنے نمائندوں کو بٹھانا شروع کیا. اور ظاہر ہے جیسا حاکم تھا ویسے نمائندے تھے, جیسا بادشاہ تھا ویسا وزیر تھا, جیسا ملوکیت کا نظام تھا ویسے ہی تلوے چاٹنے والے فالتو افراد مہیا ہو گئے تھے. لہٰذا اگر ہم ایک تجزیہ کریں تاریخ کا جائزہ لیں تو کوفے میں بشیر بن منذر گورنر بنایا گیا, بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد بنایا گیا, مدینے میں ولید بن عتبہ بن ابی سفیان بنایا گیا اور حاکم شام کے مرنے کے بعد شام کا حاکم یزید بن معاویہ قرار پایا. اس طرح مکے میں سعید بن عمرو بن عاص قرار پایا, یعنی عمرو عاص کا بیٹا مکے میں ہے. اور کیجئے گا عمرو عاص کا بیٹا مکے میں, ابو سفیان کا پوتا مدینے میں, ابو سفیان کا پوتا شام میں ہے. ٹھیک, عبید اللہ بن زیاد جیسا ظالم جابر بصرہ میں اور بشیر بن منذر جیسا بیوقوف کوفے میں. توجہ کیجیے گا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کے گورنروں کی ان کیفیتوں کو سننے کے بعد ظلم اپنے دکان پہ تھا,
पब्लिक परेशान थी, मैं क्या करूं, पब्लिक परेशान थी, जुल्म तूफान पे था, हर इंसान इन हुकूमतों से परेशान था। याद रखिएगा, एक दो बरस की बात नहीं है, 18 बरस तक जब इंसानियत लड़ती रही, शराफतें फ़ाहान होती रही, बशरियत को खत्म किया जाने लगा, अखलाक व अक़दार इस्लामी का खात्मा होने लगा, तो ज़मीरे आदमियत से एक आवाज़ उठी थी कि घुटन के माहौल में, इस ज़ुल्मत कदे में कोई नूर होना चाहिए जिसकी किरणों के सहारे हम जिंदगी बसर कर सकें। उस माहौल के लिए मुश्किल हो सकता है, मगर आप समझते हैं कि जब जुल्म का रिवाज एक जमाने तक पनपता रहे तो हर दिल में एक खटक पैदा होती है कि ये घुटन का माहौल किसी तरह से खत्म होना चाहिए, हुकूमत बदलना चाहिए, निज़ाम बदलना चाहिए, जुल्म का खात्मा होना चाहिए, अदालत को जाके हुकूमत आना चाहिए। ये दुखे दिलों की पुकार थी, हुसैन का क़याम नहीं था, आलमे इंसानियत की पुकार थी कि कोई ऐसा जो है खात्मा कर दे, कोई ऐसा बहादुर है जो जुल्म का खात्मा कर दे, कोई ऐसा आदिल निज़ाम चलाने के लिए बोले कि मस्जिदों के निज़ाम को खत्म कर दे। उस वक्त इमाम हुसैन क़याम नहीं कर रहे थे, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात का गुलमान करा। हुसैन ने क़याम किया और सफ़ीना निजात करके क़याम किया, मिसबाह हिदायत बन के हुसैन उठे। गौर कीजिएगा, 18 साल की तारीकी थी, 18 जिहाद जलाना जरूरी थे, 18 साल का जुल्म था, 18 कुर्बानियां कम से कम देना जरूरी थी। इसीलिए हुसैन इब्न अली ने बनी हाशिम के 18 जवानों को मुंतखब किया ताकि भारत की तारीकी शहीद के अपने साथियों को जमा किया, अपने अहबाब को जमा किया, बल्कि और एक लफ्ज़ कहूं, जमा ही नहीं किया बल्कि उन लोगों को साथ लिया जिनका ईमान पुख्ता था, जिनका ज़मीर पुख्ता था, जिनके नज़रियात पुख्ता थे। याद रखिएगा, हुसैन ने करबला में जज्बातियों की भीड़ इकट्ठा नहीं की है, अहले शऊर को इकट्ठा किया है, अहले शऊर को इकट्ठा किया है, अहले खैरत को इकट्ठा किया है। इसलिए कि हुसैन क़याम नहीं कर रहे हैं, तहज़ीब इंसानियत की बिना डाल रहे हैं, एक नया अहद हुसैन तामीर करने जा रहे हैं, एक नए अहद की बुनियाद हुसैन इब्न अली डालने जा रहे हैं। इसलिए जरूरी था इस निज़ाम का खात्मा किया जाए। मेरे अज़ीज़ों, बहके हुए निज़ाम की कैफियत भी होती है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को क्या पता आयत कुरानी किसे कहते हैं, वलीद बिन अतबा को क्या मालूम निज़ाम इस्लामी किसे कहते हैं, वकील बिन मुंज़िर जैसे बेवकूफ को क्या मालूम कि इस्लामी नजरियात क्या होते हैं। आज ही वज़ीर नहीं कहते, कल भी कहता, आज ही बेवकूफों की ज़बान नहीं इस्तेमाल होती है, कल भी इस्तेमाल होती थी, कल भी वही नजरिया सच बात कर रहा है, कल भी लोगों को 46 और 86 का फर्क नहीं पड़ता। जब हालात इतने पस्त हो जाए कि जिम्मेदारान का इल्म से कहीं वास्ता ना हो, जुल्म अपने तूफान पर हो, इल्म का गला घोट दिया गया हो, जिहालत ही जिहालत हो, ऐसे माहौल में जरूरी था। मैंने आपको ये तारीख में जो गवर्नर नौयत की थी इसलिए बताया ताकि आपको उस दौर के मदीने के घुटन का माहौल पता चल जाए। 22 रजब को तारीख ने लिखा, तारीख तबरी में ये रिवायत मौजूद है, जिसे देखना हो वो तारीख तबरी के औरात की बरगर्दानी करे, उसे मिल जाएगा। 22 रजब को हाकिम शाम वासिल जहन्नुम हुआ, वहां से तारीख में लिखा है अगर तेज रफ्तार घोड़े को शाम से मदीने की तरफ दौड़ाया जाए, मक्के मदीने की तरफ दौड़ाया जाए तो 5 दिन में पहुंचता है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, दूसरा बेटा उसकी हुकूमत के तख्त पर बैठा, फौरन उसने ऐलान किया, कासिद मदीने भेजा 4 लोगों से बैत ले लो, जब तक ये 4 लोग बैत नहीं करेंगे हमारी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं होगी। उसमें भी एक और पढ़ाया, 3 लोग अगर हुकूमत की बैत नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इसलिए कि इनका मकरो फरेब, इनकी बुज़दिली, इनके नजरियात इस किस्म के हामिल हैं कि आज नहीं तो कल
کل وہ ہمارے پالے میں آ ہی جائیں گے، مگر ایک بندہ ہے جس سے بیعت لینا ضروری ہے، وہ بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اسے ظلم سے جب اسے جھکانا پڑے گا۔ حاکم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بیعت کرنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رہا ہے کہ کون بیعت کر سکتا ہے، کون بیعت کون بیعت کر سکتا ہے، کون بیعت نہیں کر سکتا۔ جملہ تاریخ کا یہ مرحلہ بھی حل ہو جائے، غور کیجیے گا۔ یہ لکھا کہ 22 رجب کو وصل جہنم ہوا، وہاں سے بندہ پہنچا، 27 رجب کو بندہ جب یہاں پہنچا، ظاہر جیسے ہی مدینے میں شام کا قاصد آیا، مدینے میں چنگوریاں شروع ہو گئی، کچھ ہونے والا ہے، کچھ خبر آئی ہے، کچھ قاصد آیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ تاریخ نے لکھا حرم رسول میں جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر میں بیٹھے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے مولا رات کی عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ مولا کیا بات ہے، قاصد آیا ہے، کچھ معاملہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اب تاریخ کا جملہ ہے، امام نے فرمایا لگتا ہے بنی امیہ کے ظلم کا صنم چکنا چور ہو گیا، لگتا ہے ان کے ظلم کا دیوتا مارا گیا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے تحقیق قسمت سے نکلے ہوئے جملے تھے، عبداللہ ابن زبیر سمجھ گئے کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا فرزند رسول آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح حالات کیا کہتے ہیں، جب مجھے بلایا جائے گا جو میرا نظریہ ہوگا میں پیش کروں گا۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں شب کی تاریکی میں یہاں پر فراغ اختیار کر جاؤں۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے مولا میری رائے آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ بھی شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے یہاں سے فراغ اختیار کر لیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں عبداللہ ابن زبیر تمہیں جیسے جانا ہو جاؤ، میں ابن کر رہا ہوں، تمہیں جیسے جانا ہو جاؤ میں ابن کر رہا ہوں۔ ہم نے خلافت کو شب کی تاریکی میں حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے خلافت کو قدیم پیچھے چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے خلافت میں ہم نے خلیفہ اندھیروں میں نہیں بنایا، ہم نے خلیفہ چوروں کے اڈے میں نہیں بنایا، ہم نے خلیفہ نامعلوم مقام پر نہیں بنایا، ہم نے خلیفہ حج بیت اللہ سے واپسی پر غدیر کے میدان میں منتخب کیا ہے۔ ہم میدان کی بات کرتے ہیں، شب کے برات کی بات نہیں ہے۔ ہمیں جیسے جانا ہو جاؤ، میرے فرزند رسول سے اس بات کی توقع نہ کرنا کہ میں خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ اب تاریخ کہتی ہے پیغام آیا، عبداللہ ابن زبیر کے قابل 4 لوگوں کے لیے حکم تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی، ان 4 سے بیعت کی۔ عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کہا تھا اور عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ ان سب ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کم و بیش خون گھما کر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اگر کوئی بیعت نہیں کرے گا تو وہ حسین ابن علی ہے، ان کو بیعت کے لیے مجبور کرنا ذرا مشکل کام ہوگا، لیکن یہ کام کرنا اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو قتل کر دینا۔ یہ پیغام شام سے آئے، ٹھیک ہے، بہت چیزیں میں تاریخ کے کڑیوں کو ملانا چاہتا ہوں۔ ولید اسی دربار میں، ولید حاکم ہے، گورنر ہے مدینے میں، اسی کا چچا بھائی مروان بن حکم، یہ طریقے رسول تھا، طریقے رسول یعنی مطلب کہنا چاہے مطلب بیدار ہو جائے۔ یہ کیمرے نے بڑی مصیبتیں کر دی ہیں، بہت سی چیزیں آدمی پڑھنا بھی چاہتا ہے تو احتیاط دامنگیر ہو جاتی ہے۔ لفظوں کی ثقالت میں جاؤں تو مومن کے اذہان سے رخصت ہو جاتا ہوں، آسان لفظوں پر آؤں تو کیمرے کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ میری مجبوری ہے کہ میں کروں گا، لیکن دیکھیے کبھی کبھی لفظ جہاں سے استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے اس جگہ کے استعمال میں مزہ کسی کو بدن سے نکال دے گا۔ اردو میں بڑا خوبصورت لفظ ہے جیلا وطن کر دے گا، مگر جب ممبئی میں چلے جائیے تو کہتے ہیں طریقہ، میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں، کیا کہتے ہیں اب آپ لفظ نہ بولیے میں سمجھ جائے گا، جیلا وطن ہی رہنے دے تو آپ رہ جائے گا۔ جیلا وطن کسے کہتے ہیں؟ جسے جرم کی بنیاد پر شہر سے نکال دیا جائے،
تاریخ نے لکھا مروان کو اور اس کے بعد حکم کو، دونوں باپ بیٹوں کو پیغمبر نے جلا وطن کیا، اور بیٹمانا کرتے ہیں نا وہ کیا، جلا وطن کیا، جرم کی بنیاد پر نکال دیا۔ خلیفہ ثالث نے خلافت ثالثہ میں اس قانون کو توڑا اور طریقات کو حکومت میں شامل کر کے عہدیدار بنا دیا۔ عہدیدار بنا دیا۔ نتیجہ توجہ کیجیے گا، اب تاریخ نے لکھا ہے، غور کیجیے گا، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، عجیب مصیبت ہے امت مسلمہ کی، جسے نبی نے ہاتھ پکڑ کے نکالا اسے تو امت نے خلیفہ بنا لیا، جسے ہاتھوں میں اٹھا کے نکالا اس کی حمایت سے انکار کر دیا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ اپنے ثالثہ میں ظلم اپنے عروج پر تھا، مگر جب تک مروان دامادی کے شرف میں نہیں آیا تھا اس وقت ظلم کم تھا، مگر جب یہ داماد بن گیا حکومت کی بات کو اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے ظلم میں اضافہ کر دیا۔ لفظ سمجھیے گا، بول میں جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب جلا وطنوں کو عہدے پر بٹھاؤ گے ملک میں ظلم کا ولید کا بھائی ہے جزا، دونوں میں آپس میں رنجش ہے، اختلاف ہے، ٹھیک، مگر فیصلہ بڑا اہم تھا، اس لیے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے مروان کے پاس بھیجا ہے بندے کو، اسے بلا کے لاؤ اور اسے کہنا بہت اہم معاملے پر گفتگو کرنی ہے، ہمارے اختلافات کو باہر رکھو، جو کام کرنا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے تم جلدی آؤ، دربار میں بات کرنی ہے۔ بلایا گیا، مروان آیا، دربار میں کیا بات ہے، کا خط دکھایا، حاکم شام رخصت ہو گیا ہے، اس کا بیٹا یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا ہے، اب اس نے بیعت مانگی ہے، ان 4 لوگوں سے بیعت لینی ہے، بتاؤ کیا کریں۔ میرے جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، 2 دشمن ہیں، ایک ہو گئے ہیں، کس بات پر؟ حسین کی عدالت پر۔ کیا بات ہے، توجہ نہیں کیا، 2 دشمن ہیں، آپس میں رنجش ہیں، آپس میں جب کلش ہے، آپس میں لڑائی ہے، مگر دونوں ایک ہو گئے ہیں، کس بات پر؟ عدالت حسین پر۔ یہی سے دشمن کی سیکھ سے سیکھ لے لو، اگر دشمن عدالت حسین میں ایک ہو سکتا ہے تو ہم محبت حسین میں اختلافات ختم کر کے سب ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے تو نہ جانے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مروان ولید دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بلاؤ، حسین ابن علی کو بلایا گیا، تاریخ کہتی ہے 3 بار مشورے ہوتے رہے کیسے بلایا جائے، شب 28 میں پیغام بھیجا گیا، امام کو بلایا، امام آئے، آنے کے بعد حاکم نے خط دکھایا، کہا کہ شام دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت خلافت پر آ گیا، آپ سے بیعت چاہیے۔ امام نے جملہ سنا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع جاری کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کلمہ استرجاع ہم انا للہ کب پڑھتے ہیں؟ کوئی مومن مر جائے، کوئی مسلمان مر جائے، کوئی نیک انسان مر جائے تب ہم انا للہ پڑھتے ہیں۔ یہ کون مرا ہے کہ حسین انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے انا للہ پڑھنے کی وجہ نہیں سمجھی، یہ کلمہ انا للہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی مصیبت آئے۔ حسین کسی کے جانے پہ نہیں پڑھ رہے تھے،
رات میں بیعت نہیں، ہم بیعت کھلے میدان میں کرنے والے ہیں۔ ہم نے جو بیعت دی ہے وہ کھلے میدان میں دی، لہٰذا ہم کھلے میدان میں بیعت لیتے ہیں اور کھلے میدان میں بیعت کرتے ہیں۔ صبح ہونے تو پھر دیکھیں گے آپ جملہ تاریخ کہتی یہ کہیں گے امام اٹھے، میں کو تفصیلات نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں امام نے اہل بیت کو باہر کھانا اور باہر وہ ساری تفصیلات آپ سمجھیے، اس وقت نہیں میں تفصیلات میں جاؤں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان سنی باتیں آپ تک پہنچا دوں، سنی سنائی بات سنتے ہی رہتے ہیں اور مزے سنتے رہیں گے، جو ان سنی وہ پہنچا دوں۔ جیسے امام یہاں سے جا انکار کر کے اٹھنے لگے، مروان نے غریب کے کان میں کہا کہ اگر آج حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا تو بیعت لے یا یہیں قتل کر۔ جیسے امام نے جملہ سنا پھر مرتبہ نظر اٹھائی، چہرے پہ اثر فضل نمایاں ہوئے، صاحب ذوالفقار گویا ہوا۔ علی کا بیٹا کہتا ہے یا بنا خان کا تو حددنی پہ موت، اے بنی دیر کو جشن کی اولاد، تم مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، تم مجھے موت سے ڈرا رہا ہے۔ مولا آپ نے یہ اپنا زردہ کیوں کہا، نیلی آنکھوں والے کا بیٹا کیوں کہا، آپ نے بدکار ماں کا بیٹا کیوں کہا، آپ نے اس حالات دادا غیر حالات دادا کیوں کہا؟ یہ کنایا ہے غیر حلالی ہونے کا، ہے نا؟ مولا آپ نے یہ جملہ کیوں کہا کہ ابھی سے ولید کے دربار میں یہ بتا دوں کہ عصمت کو قتل کرنے والا حالات کا دنیا میں نہیں آتا۔ اور یہی تو جملہ تھا جو حسین نے مدینے میں انکار بیعت کے وقت کیا کہا تھا، اور اسی جملے کی تکرار سید سجاد نے انہوں نے حسین کے قیام کو مکمل کرنے کے بعد جب دربار شام میں پہنچے یزید کہنے لگا کہ علی ابن حسین کو قتل نہیں کیا گیا، یہ کون سے علی ابن حسین ہے، کیا انہیں خدا نے قتل نہیں کیا؟ اس وقت امام نے فرمایا تھا، امام نے فرمایا تھا ایک ابن راجانا اب تو حد دلی میں موت، تم مجھے کون سے ڈرا رہا ہے؟ ہر قتل لنا آدھا والشہادت لنا کرامہ، ایک قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری ویسے دیکھ رہا ہے، اب تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، اور کیا آپ نے تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے۔ یہی وہ جملہ تھا مولا کیوں کہا آپ نے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ جو حالات زیادہ ہوتا ہے وہ بدلے عصمت میں شامل نہیں ہوتا، جن کا لہو نجس ہوتا ہے، یہ جن کی غسلوں میں طہارت نہیں ہوتی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی بات کا اشارہ مولا کائنات نے بھی کیا جب ابن منذر قتل کر کے جاننے لگا، مولا محراب عبادت میں ہے، ضرب لگی ہے، زخمی ہے، سجدے کی حالت میں ہے، مگر فرمایا یا ایھا الناس لا یفوتکم ابن الیہودیہ، دیکھو خبردار یہ یہودیہ کا بیٹا بھاگنے نہ پائے۔ کیا تھا یہودیہ کا بیٹا؟ مطلب یہی بدکار ماں کا بیٹا بھاگنے نہ پائے، قسمت بات والے اشارہ کر رہی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے جب حر نے لگا میں فرق پر ہاتھ ڈالا تو امام نے ماں کی طرف کو اشارہ کیا، ملکہ سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ اپنا ذرخہ نہیں کہا، ابن یہودیہ نہیں کہا، مولا ابن یہودیہ تو نہیں کہتے، اس نے تو لگا میں فرق پر ہاتھ ڈالا ہے، ہم اس کے لہو کی طہارت جانتے ہیں، دوسرے ہی جملے میں وہ کہنے لگا حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، حسین نے جملہ نہیں کہا تھا، خود کی حرارت ایمانی کا پیمانہ مولا خود کی حرارت ایمانی کا پیمانہ نہ کہا ہے، حکم ملاد کیا ہے؟ اور یہ آپ نے جیسے ہی بنی سے دربار نے یہ کہا، مروان نے یہ کہا کہ اگر آپ کے چلے گئے تو پھر ہاتھ میں آئیں گے، خود وقت امام نے یہ جملے کہے ان اہل بیت النبوہ، سن دربار اور ولی دونوں سنو، ہم اہل بیت النبوت ہیں، وہاں علیہ الرسالہ اور رسالت کا خزانہ ہے، وبعد الوحی اور وحی ہماری تحریر پر نازل ہوئی، وبعد الرحمہ اور ہم رحمتوں کے برکت رحمتوں کے برکت ہے، ومختلط الملائکہ اور ہماری ہی تحریر پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ہم سے بیعت مانگتا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ یزید رجل فاضل فاضل، یزید جو ایک شخص ہے جو
والا ہے، معلن بالفعل والفجور، جو فسق و فجور کو الگ اعلان کرتا ہے، قاتل نفس المحترمہ، جو نفس محترمہ کا قاتل ہے، اس کی بیعت جو ہم سے کہتا ہے تو سن، مثلی لا یبال و مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ علماء بیٹھے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بیعت ذاتی استعمال نہیں کی حسین نے، بیعت صفاتی استعمال کیا یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ ایک آپ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین ایک حکومت سے انکار نہیں کر رہے ہیں، ہر زندہ زمین انسان کو شہادیوں کی حکومت سے محترمہ کا قاتل ہو جو حکومت اس کا ساتھ نہ دینا، جو شاعر کو خامو اس کا ساتھ نہ دینا، جو فاسق کو فاجر اس کا ساتھ نہ دینا، جو فسق و فجور میں مبتلا ہو اس کا ساتھ نہ دینا۔ ہاں، آئین ملک کا خیال رکھنا، اپنی عزتوں کا تحفظ رکھنا اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب سماج میں رہ رہے ہو، ملک میں رہ رہے ہو تو ملک کے قوانین پر عمل کرنا، مگر سیاست میں اسی رخ پہ چلنا کی عصمت نے بتائی ہے۔ مولوی کی بتائی ہوئی سیاست نہ چلنا، مولا کی بتائی ہوئی سیاست میں چلنا۔ سیاست کا نہیں، مولا کی سیاست۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری بڑی مصیبت ہے اس وقت، حالات بہت سے بدتر ہے۔ قوم کا جتنا سیاسی شعور بیدار ہونا چاہیے تھا، مجبوری ہے کہ اس وقت وہ شعور بیدار نہیں ہے، اس لیے اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے جملہ کہنا چاہوں، شاید میں ہماری ہی کمی، ہم نے آل محمد کی مذہبی زندگی پڑھائی ہے آپ کو، ہم نے آل محمد کی سیاسی زندگی نہیں پڑھائی۔ آل محمد کی سیاسی زندگی پڑھا دیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ظلم کی حکومت میں قسمتوں کی روش کیا تھی۔ یہ کسی مہینے کی 25 تاریخ گزری ہے، آج اس امام کی آپ کو زندگی بتاؤں جو 14 سال قید میں رہا، قید میں رہ کے بھی سیاسی شعور قوم میں کیسے بن پایا جاتا ہے۔ یہ میں جیل میں، قید میں، حکومت کی گرفت میں، مگر جو چاہنے والے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اس حکومت کے رابطے کیسے رکھنا ہے یہ امام نے بتایا۔ بات کہیں اور چلی گئی، لیکن چونکہ اصل حاصل سے متصل ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس طرف لے لیں۔ دو کردار ہیں امام کی زندگی میں، دو صحابیوں کے کردار، دونوں کو حکومت سے جڑے ہوئے ہیں، مگر دونوں کے لیے سیکشن الگ الگ ہے، حکم الگ الگ ہے۔ علی بن یقین بلایا کہ اگر حکومت کا عہدہ وزارت مل رہا ہے تو قبول کر لو، بے شک حکومت میں عہدے داری قبول کر لو، تاکہ شیعان آل محمد کی جان مال نہ کہنا ہو سکے، حکومت سے ملنے والے خراج کے ذریعے سے یتیمان آل محمد کی پرورش ہو سکے، تمہارے وجود سے ہزاروں ہمارے چاہنے والوں کو تحفظ فراہم ہو سکے۔ لیکن وقت یہ اصول بتا رہے ہیں امام حکومت میں شامل ہونے کے، وزارت لینا پر ضمیر نہ بیچنا، وزارت قبول کرنا پر ضمیر نہ بیچنا، وزیر بننا آنا کا صنم بن کے نہ بیٹھنا، اہنکاری نہ ہو جانا، تکبر میں نہ رہنا، غرور میں نہ رہنا، اور جب تمہارے اندر غرور پیدا ہوگا تو امام متوجہ کرے گا، وزارت قبول کرو، وزارت قبول کر۔ دوسرے صحابی ہیں جناب صفوان بن جمال، نام صفوان ہے، اونٹوں کا دھندا کرتے ہیں، اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں، اونٹ اپنے ہیں کرائے پہ لوگوں کو دیتے ہیں اور کرائے وصول کرتے ہیں، اچھی خاصی آمدنی ہے، غور کیجیے گا۔ ایک دن جناب صفوان ملنے کے لیے گئے علی بن یقین سے، وزارت کے عہدے پہ، غور سے سنی، علی بن یقین کہا ہے وزارت کے عہدے پہ وزیر، یہ گئے
ملاقات کرنے کے لیے امام کے چاہنے والے یہ بھی امام کے چاہنے والے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب ایک دوسرے جانتے ہیں. اور کہ ہمارا ملت صفان ملنا چاہتا ہے. جناب علی نے اپنے نے کہا کہ میرے پاس بیگ نہیں, وزیر کے عہدے پر ہے, وزارت کے عہدے پر ہے. کہتے ہیں کیا لانا, آج بہت زیادہ بزی مصروف. صفان کو بڑا تعجب ہوا, میں ملاقات کے لیے آیا ہوں, کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. وزیر کا حکم کیسے ٹالا جا سکتا تھا, چلے گئے. دوسرے دن آئے, ملاقات کی, جو اپنی باتیں کہنا ہوگی, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, بات ختم ہو گئی. اب علی بن یقین مولا سے ملنے کے لیے گئے, صاحب امام سے ملنے کے لیے گئے. جیسے ہی تحریر پہ پہنچے, صحابی سے کہا مولا کو پیغام پہنچاؤ, علی بن یقین ملنا چاہتے ہیں. امام نے کہا, صحابی سے کہا علی بن یقین سے کہو کلا. چلے گئے. دوسرے دن آئے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا وہ باتیں جو کرنی ہے بعد میں کروں گا, پہلے یہ بتائیے جب میں کل آیا تھا تو آپ نے شرف ملاقات نہیں بخشا. کہا امام نے فرمایا علی بن یقین ہم نے تمہیں عدالت کے عہدے پر اپنوں کا خیال رکھنے کے لیے اگر تم نے صفان کو نہ بھیجا ہوتا تو ہم نے تمہیں نہ بھیجا ہوتا. اس سے بڑی عہدے کی اہمیت کیا ہوگی کہ عہدے پہ بیٹھ کر اگر مخلوقات خدا شیعان آل محمد کا بالخصوص خیال رکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امام کی رضا پا رہے ہیں, امام تم سے راضی ہے, اور بھگا رہے ہو تو امام تم کو بھگا دے گا. یہی جمال صفوان جمال اونٹ کرایہ پہ دیتے ہیں بادشاہ, یہ وزیر ہے علی بن یقین, اس کو کہا مزارت قبول کرو. کہا مولا ظالم کے دربار میں مزارت قبول کروں گا, مار کے جاؤں گا. کہا مزارت قبول کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مجھے بھیجنا ہے کیا گیا حکم سے مزارت قبول کر. غور کیجیے, آخر صفوان جماعت کو بلایا مولا, قریب آیا مولا. میں نے سنا ہے کہ تم اپنے اونٹوں کو ہارون رشید بادشاہ کو کرایہ پہ دیتے ہو. عجیب ہوگا, خزانے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کہا مولا وہ اونٹوں پہ شراب لا کے تھوڑی لے جاتا ہے, پھر وہ تو حج بیت اللہ کو جاتا ہے. اتنا نیک کام حج بیت اللہ کو جاتا ہے. امام مسکرائے گا کہ وہ تو حج بیت اللہ پہ جاتا ہے, مگر تیرے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گیا ہے کہ زندہ واپس آئے. کہا زندہ واپس آئے. کہا کیوں زندہ آئے؟ مجھے کرایہ چاہیے تاکہ یہ جو تمنا دل میں کروانے کے لیے کہ وہ زندہ ہے, یہی ظلم کو پروان کیا. کیا بات ہے, ظلم کے ساتھ ظالم حکومت کے ساتھ رہنے کے لیے منع نہیں کیا ہے, گلے میں مہرائیں ڈالنے کے لیے تعاون کے لیے منع نہیں کیا ہے. زندگی کی تمنا کرو گے ظالم کی تو ظلم بڑھے گا. متوجہ کیا, علی بن یقین کو دربار میں بھیجا جاؤ. علی بن یقین نے بہت خوبی وزارت کے عہدے سنبھالا, پڑھا لکھا وزیر تھا, ایسا ویسا نہیں تھا. امام نے بھیجا تھا, ادھر تو تھوڑی آیا تھا, منٹ بیان دیتا چلا جاتا نہیں. صاحب اتنی محنت مشقت کی, آل محمد کے چاہنے والوں کو پہنچایا, آل محمد کے چاہنے والوں کو تحفظ بھی کرتا رہا, جان بھی کرتا رہا. غور کیجیے گا, ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص بادشاہ کے قریب ہو جائے تو لوگوں کو اس سے عداوت پیدا ہوتی, اور پھر کوئی آل محمد کا چاہنے والا اگر آگے بڑھ جائے تو عداوت 2-3 قدم تو چلتی ہی ہے, اور 1-2-3 رحموں میں تو آگ لگی جاتی ہے. بولی جا سکتی ہے, بات ہے خدا کرے کہ وہ
میرے نوجوان دوست اس بات کو سمجھ گئے ہوں کہ کچھ خیموں میں آگ لگ گئی اور عدالت کی آگ میں بڑھانے لگی تو بادشاہ سے کہنے لگے حضور جسے آپ نے وزیر بنایا ہے یہ وزیر آپ کا ہے مگر چلتا ہے اس قید خانے والے کے کہنے نظریہ اس کا وہی ہے حکومت پر آپ ہے مگر مانتا یہ تحقیقی ہے چاہتا یہ ان کو ہے وضو بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسے وہ کرتے ہیں نماز بھی ویسے ہی پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھتے ہیں میرے بات بھی جیسے ہی بادشاہ کو لوگوں نے چڑھانا شروع کیا ادھر حکم امام علی بن یقین کے لیے پہنچا علی بن یقین جیسے بادشاہ وضو کرتا ہے ویسے کرنے لگے ہماری طرح وضو چھوڑ دو بادشاہ کی طرح وضو کرنے لگا قسم خدا کی ایمان کس درجے پہ تھا جہاں عقل آگے ہے جذبات پیچھے ورنہ ایمان سے بتائیے ہندوستان کا کوئی شیعہ ہوتا ہمارے جیسے کوئی ہوتا ہے کیا کہتا مولا اللہ کے رسول نے ایسے وضو کیا پہلے امام نے ایسے وضو کیا دوسرے امام نے ایسے وضو کیا تیسرے امام نے ایسے وضو کیا 6 اماموں نے ایسے وضو کیا آپ وضو کا طریقہ بتائیں جملہ بدل جاتا یہ وہ جذبات کے ہیں عقل کے نہیں یہ وہ جذبات کے نہیں امام کا حکم فتوی امام کا گیا وضو بدل دو وضو بدل دیا سارے کوئی انحراف نہیں میں نے کہا یہ نہیں اپنی اللہ کی بات ہے نماز کا مقدمہ ہے وضو تم نے امام کے کہنے سے وضو کیوں بدل دیا کہتے ہو عبادت تو اسی وقت ہوگی جب حکم ولایت عبادت کس کام کی جو حکم ولایت سے ہماری عبادت تو ولایت کا حکم ہے جو ولایت کا حکم ہوگا اسی پر عمل کرنا عبادت جیسے سنا امام نے حکم دیا فوراً وضو بدل دیا حکم امام ہے نا وضو بدل دیا تنہائی ہے کوئی نہیں ہے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے پھر بھی کوئی وضو کر رہا ہے جیسے بادشاہ کرتا ہے ادھر بادشاہ چھوٹ کے دیکھ رہا ہے اتنے دنوں سے لوگ چڑھا رہے تھے ظاہر ہے اگر ایک سچ کو 1000 بار جھوٹ 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 کہا جائے تو وہ جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے ایک پھول کو اتنا پھیلایا کہ بھکتوں کے مشام میں کاغذی پھول کی بھی خوشبو آ جاتی تو ایسا ہونے لگا اس کو جھوٹ جھوٹ بتاتے بتاتے اس کو سچ سمجھنے لگا کہ نہیں واقعا کوئی ویسا وضو نہیں کرتے جیسے لوگوں نے بتایا چھپ کے دیکھنے لگا دیکھا نہیں ہے چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہے بادشاہ چھپا ہوا ہے بادشاہ کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں یقین تو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ حکم امام پر حکم امام پر عمل کر رہے ہیں وضو کر رہے تھے بادشاہ نے دیکھ لیا فوراً باہر نکلا کلیجے سے لگایا پیشانی کا بوسہ دیا کہنے لگا کتنے اچھے وزیر ہو یہ دیکھو یہ چڑھانے والے ہمارے رضوان کرنے والے اس سے کہہ رہے تھے ویسے وضو کرتا ہے ارے تم تو ویسے ہی کرتے ہو جیسے تم نے وضو کیا ہے اللہ اکبر جان بچی ہے بادشاہ تعریف کر رہا ہے مگر جواب میں بادشاہ کی تعریف نہیں کرے جن نے امام کو بہت اچھے ہیں آپ کے کان بڑے پکے ہیں ورنہ تیاروں کے کان تو کچے ہوتے ہیں صلوات محمد ہمارے دوست احباب جانتے ہیں جتنے بڑے درجے پر آدمی چلا جاتا ہے پتہ نہیں کیا پریشانی ہے عظمتیں بڑھتی ہیں کان کچے ہوتے تھے ہاں ایک چھوٹے درجے کے پہچانے سے بیٹھ جاتے ہیں یہی عظمت کی بقا کا راز یہ کہ اگر عظمتیں مل جائیں تو کان بھی پکے رہ جاؤ صلوات پڑھیں محمد کیا کون جیتے گا علی نے یقین ہے بادشاہ نے دیکھا کلیجے سے لگایا دل میں امام کو دعا دی مولا
آپ نے کہا تھا دربار میں چلے جاؤ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. بالکل مولا آپ نے حفاظت کر لی مولا. جیسے ہی ماحول سازگار ہوا حکم امام دوبارہ آیا. علم یقین کام ہو چکا ہے واپس اپنی اسی روش پر آ جاؤ. یہ نہیں کہا مولا اب تک جو وضو کرتے تھے وہ غلط تھا, وہ جو ایک دن کیا تھا وہ صحیح تھا, جو ایک دن کیا تھا وہ غلط تھا, آپ جو کریں گے وہ صحیح ہے, جو غلط وضو کیا تھا وہ بھی صحیح ہے. کیا بات ہے, وضو کیا تھا وہ بھی صحیح ہے. آپ کہیں گے غلط وضو کیسے صحیح ہے, غلط وضو ایسے صحیح ہے کہ امام نے کہا کر رہے ہیں. کیا بات ہے, تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے نام کیا ہے. ایک بات کا جواب دے, آپ ایمان سے بتائیے. یہ جملہ صرف آپ ہی سن لیں. فتویٰ دیا امام نے کس لیے وضو بدل کس لیے فتویٰ دیا, تاکہ علی بن یقین کی جان کا تحفظ ہو جائے. بہت اچھی بات کیا کہا, علی بن یقین کی جان بچ جائے اس لیے وضو الٹا کروا دیا, حکم بدل دیا, وضو کا طریقہ بدل دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی جان خطرے میں ہو تو حکم شریعت بدلا جا سکتا ہے. ایک آدمی کی جان, ایک ولی کی جان, ایک امام کے چاہنے والے کی جان اگر خطرے میں ہو تو حق ہے امام کو حکم شریعت, حکم قرآن, حکم اللہ بدل دے. جب ایک بندے کی جان کی قیمت میں حکم بدلا جا سکتا ہے, پوری قوم تشیعوں کے تحفظ میں اگر کوئی فتویٰ دیا جائے تم جذبات میں آگے آؤ. کیا بات ہے, تحفظ کے لیے فتویٰ دیا گیا تھا. میرا خیال یہ ہو سکتا ہے اگر پوری قوم تشیعوں نے ولی امر مسلمین کے فتوے پر عمل کیا ہوتا اور ایک سال عمل کر کے پوری دنیا کو مرجعیت کی طاقت دکھا دی ہوتی تو فتویٰ بدلا بھی نہ. ہو سکتا ہے کہ مولا جیسے مولا نے کہا واپس وضو کر لو, ہو سکتا ہے تو کہہ دیا جاتا کہ امریکہ کی سازشوں کی بنیاد پر تشیعوں کو بدنام کرنے کی بنیاد پر ہم نے فتویٰ دیا تھا, اب حالات ٹھیک ہو گئے واپس ویسے ہی کرنے لگے جیسے کرتے تھے. ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا, مگر شرط تھی کہ ولایت کے حکم پر عمل کرو. میرے عزیزوں, ہم ولایت کے غلاموں کا اتباع نہیں کر پا رہے ہیں. یاد رکھیے دو جملے سن لیجیے, ایک ہوتی ہے بایعت, ایک ہوتی ہے تقلید. تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے, بیعت معصوم کی ہوتی ہے. تقلید مقدمہ ہے اتباع اطاعت کا. پہلے تم ہمارے غیر معصوم نمائندے کو تسلیم کرو, جب اطاعت کی عادت ہو جائے گی تب اس وقت اسی لیے ہو جائے ہم بیعت کرتے نہیں ہیں, ہم بیعت لیتے ہیں. اس لیے کہ ہماری شان کے خلاف ہے. معصوم غیر معصوم کی بیعت کیسے کرے, نہیں کر تو ید اللہ کا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں جائے کیسے. اس لیے امام نے فرمایا مثلی ذالک اسلام اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نصب ہو اس پہ ہوں, صبح ہونے دو, ہم بھی صبح کرتے ہیں
तुम भी सुबह करना, नंतज़िरु व तंतज़िरून, हम भी इंतजार करते हैं सुबह के आने का, तुम भी इंतजार करो सुबह के आने का। अय्युमा अहक्कु बिल खिलाफत वल बैअ, हम सुबह मैदान में, खुले मैदान में उम्मत के सामने देखेंगे कौन खिलाफत और बैअत का ज्यादा हकदार है, किसे बैअत करनी चाहिए, किसे बैअत नहीं करनी चाहिए। जैसे इमाम जाने लगे, वलीद कहता है, वलीद अब कौन सी जगह करनी, वलीद कहता है नमाज से, मैंने ना कहा था कि जब भी कल अभी इसके पहलू में इसके बाद का दिन है। मैंने बहुत बड़ा मसला कर दिया। वलीद कहता है मरवान से कि मैंने तुझसे पहले कहा था हुसैन बैअत नहीं करें, क्यों? फी जब में ही कल वो अभी इसके पहलू में इसके बाद का चिन्ह है। इसका मतलब ये वलीद जानता है ना कल अली ने किसी की बैअत की है, ना हुसैन किसी की बैअत, इनकार है। क्यों? शारिबुल खम्र है, फासिक व फाजिर है, जालिम की जुल्म में हिमायत नहीं की जा सकती। आईन इस्लाम खतरे में, जब आईन इस्लाम खतरे में हो तो इंसान को अपनी कुर्बानी के लिए तैयार है। मैं ये भी अदावतें इस हद तक बढ़ गई, बस में जा रहा हूँ, अदावतें इस हद तक बढ़ गई है कि लोगों ने इस्लाम दुश्मनी में इंसानी कवानीन को भी पाबंद कर दिया। आज मसला हिजाब आपके सामने है, आप गौर कर रहे हैं, घोर कलयुग है कसम खुदा की, मुल्क के अजीज में नंगेपन पे पाबंदी नहीं है, हिजाब पाबंदी, नंगे महाराज कहीं भी जाके अपने भाषण दे सकते हैं, हिजाब का साबुन बनाने नहीं रखा, नंगा पहनने जा सकता है, हिजाब पहन के कोई पढ़ने नहीं आता, घोर कलयुग है। और देखिए घोर कलयुग भी किसके नाम पे, रामा के नाम पे नहीं, राम के नाम। रावण जब सीता मैया का अपहरण करने के लिए गया था तो रावण के भेष में नहीं गया, रावण के भेष में नहीं गया, साधु के भेष में गया। इसका मतलब ये भी एक साधु के भेष में लोग अपहरण नहीं करते हैं, साधु के भेष में गया अपहरण करने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रावण के भेष में क्यों नहीं गया? रावण को भी ये बात मालूम है कि अगर अपहरण करना है, पूरा काम करना है तो अच्छे लोगों का नाम नहीं दिया जाता। ये कैसे लोग थे? रावण को अपने आप को अच्छे समझता था। ये कैसे लोग थे जो सीता से बस लड़की के हिजाब पर एतराज करने के लिए ये आतंकवादी राम का नाम बदनाम कर रहे थे? राम का नाम बदनाम करने की साजिश नहीं तो और क्या? और मैं तो इन्हें तालिबान को कहता नहीं, मैं तो ये आतंकवादी कहता हूँ। इसलिए शिक्षा के मंदिर में आप पवित्र काम करें, तो रावण से वक्त हो सकता है, राम का पुजारी नहीं हो सकता। अगर राम के लाने वाले राम के आईन को भी ले आते तो हिजाब सालिम रहता, हिजाब पे क्या बात है। हिजाब मेरे अपने जुमला याद रखिएगा, हिजाब बुर्के का नाम नहीं है, बुर्का लिबास है, बुर्का लिबास है, हिजाब लिबास का नाम नहीं है। अपनी हया के ढांपने का नाम हिजाब है। इस्लामी नुक्ते नजर से पहले इंसानी नुक्ते नजर है, फितरत की देन है, नेचर की देन है। एक बेटी ने अपने बाप से कहा पढ़ लिख के ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं बच्चे तो ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। बड़ी बच्ची पढ़ लिख के बाबा ये कवर्ड, ये पर्दा, ये हिजाब, ये सब बैकवर्ड वाली बात है, ये पिछड़े हुए लोगों की निशानियां हैं, ये तरक्कियों से रोकने का जरिया है, ये हमारे यहाँ पर रुकावट है। जवाब में रखी कोई बात नहीं करना पड़ता, तुम मुतमईन रहो, जरा अपनी किताबों का दिलाओ। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले छोटी सी बच्चे क्यों कहा मैंने
اس لیے کہ نظام تعلیم میں بچے سے بھاری کو بستا ہے جی، اور بچے سے بھاری بستا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعلیم کم ہے، تجارت زیادہ ہے۔ کتابوں پہ کمیشن کھاتے کھاتے اس قوم کا دیوالیہ کتنا نکل گیا ہے کہ اسکول کے جوتے پہ بھی کمیشن کھا رہے ہیں۔ اب جوتا اور کمیشن اور اس سے زیادہ اور کیا ہر سال کورس بدلا جاتا ہے۔ کورس بدلنا علم کی ترقی نہیں ہے، جیب کی بھرپائی۔ کیا بات ہے، غریبوں کی جیب کے اوپر۔ اور یہ آپ اس جملہ آپ پریشان نہ ہوئے، قطن شیعہ علیہ محمد کو مہنگائی کا روزہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اقتصاد کا مرثیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رزق کا رونا وہ ہوتا ہے جس کا راز میں پتھر ہوتا ہے۔ ہمارا خدا آنکھوں کے بغیر بھی دیکھتا ہے، کسی پریشان نہ ہونا، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ زندوں کو جو امام مانتے ہیں ان زندہ ضمیروں کو رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو تعبیر میں بنا رہا ہوں، اسے اپنا لیجیے، گلے سے اتار لیجیے، دماغ میں ڈال لیجیے۔ یہ تعبیر میں لکھ کے نہیں دیتا ہوں، تعبیر لکھنے والا نہیں، دو تعبیر بتا رہا ہوں، اس پر عمل کر لیجیے۔ نہ اقتصاد کا رونا ہونے کی ضرورت ہے، نہ مہنگائی کا رونا ہونے کی ضرورت ہے، بس اس بات کا دھیان رکھیے گا، رزق تمہیں ملے گا۔ دو جملے سمجھ لینا، دو تعبیر مان لینا، پوری مجلس بھول جانا، مگر یہ دو جملے نہ بھولنا۔ اگر تمہیں رزق کی فراوانی چاہیے، غربت تمہارا چاہتے ہوئے غربت کا خاتمہ ہو، صرف دو کام کرو، توکل اللہ پہ رکھو، توسل آل محمد۔ ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوکرین حملہ ہو گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بڑھنے دیجیے مہنگائی۔ اگر ایک دانہ گیہوں کا سونے کے ایک سکے میں بھی ملنے لگے گا نا، تب بھی جس کا امام غیبت میں زندہ ہے توسل ان سے کرنا، توکل اس پہ رکھنا، بھروسہ اس کی ذات پہ رکھنا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بھوکوں سے رزق مانگتے ہیں، مالک سے نہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم دنیا کے فقیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں جو پوری کائنات کے فقیروں اور شاہوں کو عطا کرے، ہم نے خدا کے علاوہ سب سے مانگا ہے۔ ہماری مجبوری یہ کہ ہم نے خدا ہی سے نہیں مانگا، خدا کی جس دن ہم نے خدا سے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے مانگا ہے، اتنا دیا جائے گا کہ قسمیں کھائے کی کم نہیں کرے۔ میں نے آپ لوگوں کے آنے کے انتظار تقریباً 2.5 گھنٹہ، 10:30 بجے میں آ گیا تھا اور 12:30 میں تو میرا انتظار آپ مانے گے، اور 2 گھنٹہ تو میں نے انتظار کیا ہے، پھر 1 گھنٹے کے اوپر تو مجھے جانے کا حق ہے۔ پہلی بار آیا تو مجھے تھوڑا پڑھنے کا توجہ کیجیے، بس میں نے مکمل کرا اپنی گفتگو، غور کے لیے قسم خدا کی رات میں رات لے کر شکشا کے مندر میں اب تاریخ قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ شکشا کا مندر ہے، 2 پردہ، بچی نے کتاب منگائی، آپ یہاں سے نکل گئے تھے نا، بچی نے سے کتاب منگائی، باپ نے کہا کتاب لے کر آؤ، بچی کتاب لے کر آئی، باپ نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ اب بچی نے پیج الٹا پہنا اور بتانے لگی، باپ نے پوچھا یہ پیج کیوں الٹا؟
नाम तो किताब के ऊपर लिखा हुआ था, कब बाबा मैंने इस पर वर्ता चढ़ा दिया। इस पे वर्ता चढ़ाने की क्या जरूरत? हम बाबा की बातें करते हैं। ये किताब है, मुकद्दस किताब है, ये किताब हम पढ़ते हैं, इससे हम शिक्षा लेते हैं, इससे हम तालीम लेते हैं, इसे खुला नहीं रहना चाहिए, बाहर से गंदा हो जाएगा। बाहर से अफसोस है, अरे किताब में गंदो मुबाद तो साफ भी हो जाएगा, किताब हट जाएगा, हवस का मुबाद एक मिसाल दे दें, जाओ आप गया बाजार को टॉफियां लेकर आए, एक खुली हुई टॉफी, एक रायता में लिपटी हुई टॉफी। पहले तो आप ये बताइए कि दोनों की कीमत अलग अलग है कि नहीं? खुली हुई टॉफी की क्या कीमत और रायता में लिपटी हुई क्या कीमत? दोनों का एक है, जायका दोनों का एक है, मगर हिजाब में अजमत बढ़ा दी। हिजाब आपको नहीं करना नहीं कीजिए, खुली टॉफी भी बंदा खाता है, हिजाब वाली टॉफी भी बंदा खाता है। बाकीमत बनना है तो छुपा के रखो, बेकीमत होना है मूसा सर हमारे अजीम आलिम दीन आयतुल्लाह लंदन में कॉन्फ्रेंस में गए। एलिजाबेथ उस जमाने की रानी मौजूद थी, वो रानी मौजूद थी, सबने हाथ मिलाया। इनसे हाथ मिलाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, इन्होंने अपना हाथ सीने पे रखा और हाथ नहीं मिलाया। जाहिर रानी थी, उसने पलट के तंजिया जुमले में काका से बोला, शायद आपने हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि आपका हाथ नजीस हो जाएगा। आलिम ने बदर का जवाब दिया, मोहतरमा गलतफहमी में आप, मैंने हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि आपकी पवित्रता जाहिर हो जाएगी, आप नजीस हो जाएंगे, मैं नजीस नहीं होगा, आप नजीस हो जाएंगे। हमारे यहाँ जिनकी कीमत ज्यादा होती है उन्हें छुआ नहीं करता। किस मजहब में हिजाब नहीं आ रहे? मुसलमानों की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में लोग इतना अंधा हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपनी किताबों का भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपनी किताबों का ही मैं आपको बताऊं, क्या हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, हिंदुइज्म में क्या पर्दा नहीं? अगर नहीं ये घूंघट कहां से आया? ये घूंघट पर्दा ही तो है। मैंने कहा हिजाब कुर्ते का नाम नहीं है। देखिए गुनाहों सुन लीजिए, कुर्ते का नाम हिजाब कुर्ते का नाम नहीं है, कुर्ता लिबास है। इसीलिए उन्होंने तो बोला कि अगर वो कितना टाइट कुर्ता पहने कि जिस्म के आसान नजर आने लगे तो ये हिजाब नहीं, हिजाब के नाम पे ये हिजाब ही है। इसलिए मना किया गया है ऐसे कपड़े पहनने से। और रिवायत मौजूद है, मैं उतर जाना नहीं चाहता, जब शहजादी ने देखा कि एक मुर्दे को ले जाया जा रहा है और उसको इतना हिदायत किया गया कि जिस्म के हिस्से नजर आने लगे, जाकर आसमा से कहा, आसमा ये क्या तरीका है? का यही दस्तूर है। कहा मुझे तो हया आती है, अगर एक औरत की मैयत होगी तो कैसे जाएगी? अल्लाह अकबर। शहजादी हयात की मंजिल पर आए, जरा तो कीजिए बल्ले हया ने बताया, मुझे मरने के बाद भी शर्म आती है। अरे जिस बीवी को मरने के बाद भी मरने का ख्याल हो, उसकी करीलों को जिंदगी नहीं हिजाब नहीं है। सुनिए हिजाब कितना सख्त है हिंदुइज्म में हिजाब। यही रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी है, रामायण सागर ने जो लिखी उसमें भी है, जो एपिसोड चले उसमें भी दिखाया गया कि जिस वक्त सीता मैया का अपहरण हो गया, रावण लेके चला तो सीता ने कुछ चीजें फेंकना शुरू की, वही चप्पल फेंक दी,
کہیں انگوٹھی ہاتھ سے نکال کے پھینک دی، کہیں ہاتھ کے اندر پھینک دی. ادھر ہنومان جی کو وہ چیزیں ملتی گئی اور انہوں نے لکشمن کو دیا. اسے پہچانتے ہیں کہاں یہ بھابھی کی چپل ہے، یہ بھابھی کی انگوٹھی ہے، یہ بھابھی کا کڑا ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ ہنومان نے اٹھا کے سیتا کی ناک کی نس دی، جو بھی آپ نے بولا ہے، ناک میں پہننے والا زیور اٹھا کے دیا اور پوچھا لکشمن سے پہچانتے ہو؟ دیکھنے کے کہنے لگے نہیں میں تو نہیں پہچانتا. پروشوتم رام، مریادہ پروشوتم رام. لیکن پروشوتم رام میں ان کے نظریے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں پروشوتم پروش جو ہے پیغمبر کی ذات، یہی اشرف المخلوقات کا ہندی ترجمہ ہے. یہ ہندی ترجمہ اشرف المخلوقات پیغمبر ہے، اس کا ہندی انواد یہی ہے پروشوتم، یعنی اتم پروش، سب سے اوپر درجے کا. رام جی نے کہا یہ تو سیتا کی ہے. کہا لکشمن تم اس ناک کے اندر کو نہیں پہچانتے؟ یہ تمہاری بھابھی کی ہے. تاریخ میں لکشمن کا جملہ رامائن میں لکھا ہوا ہے. لکشمن کہتا ہے راجا شری میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو پہچانتا ہوں. میں اپنی مریادہ کی سیما کو اردو ترجمہ کروں، میں اپنی حیا کی سرحدوں کو پہچانتا ہوں. کیا بات! مجھے معلوم ہے میرا نقطۂ نظر کہاں تک ہے. مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بھابھی کے چہرے پہ نظر جاؤں. جس دیور نے بھابھی کا چہرہ نہ دیکھا ہو، کیا اس بنا میں اس سے بڑا کوئی ہجا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قانون بنانے چل رہے ہیں انہیں ہماری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ اپنی کتابیں پڑھ لیجئے، فیصلہ آپ کی مرضی ہے. اپنی کتابوں کے خلاف چلے جائیے ہماری عدالت. یہ اپنی کتابوں کو بچا لیجیے، ہماری عدالت کو چلتی رہے گی، دیکھا جائے گا. میرے جملہ کا کر دوں تاکہ بات ختم ہو جائے. شکشا کے مندر میں یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کی ہم گھور نندا کرتے ہیں. بالکل یہ بہت غلط کام شکشا کے مندر میں نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا علم کی قدر وہی کر سکتے ہیں جن کا تعلق باب بدر کی نسلیں. آپ جہل کی نسلیں کیا جانیں کہ ان کی قدر و منزلت کیا ہے نا. اس لیے یاد رکھیے. دیکھیے میں نے جملہ کا شکشا کا مندر، بلکہ اور آسانی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مندر اور مسجد سے زیادہ پوتر جگہ ہوتی ہے تعلیم گاہ. اس لیے کہ مسجد اور مندر میں عبادت کی جاتی ہے مگر تعلیم گاہ میں معرفت بتائی جاتی ہے، عبادت کی عظمت بتائی جاتی ہے. لہذا اور عظمت دیکھیے ہندو سماج میں خالی پڑھنے کی جگہ ہی تو شکشا کا مندر نہیں کیا ہے، تعلیم لینا کا بھی مہتو بتایا گیا. مجھے صرف ایک جملے کو پیش کرنا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہی رامائن کا جب اب یہ آغاز تھا رامائن کا انتہا کا جملہ سمجھیے. اسی بات میں کہ رامائن نے لکھا ہوا ہے جب رامائن کا انتم سمے آ گیا اور وہ مرتیو کے دیوار پر مرتیو کے دوار پر چڑھنے لگا اور ختم ہونے لگا، جانے لگا، تو اس وقت شری رام جی نے اپنے بیٹے اپنے بھائی لکشمن سے کہا کہ یہ بہت بڑا گیانی تھا، جاؤ اس سے گیان پراپت کر لو، ہو سکتا ہے زندگی کے آخری مرحلے میں یہ تمہیں کچھ گیان دے جائے. بھائی کا حکم تھا. پہنچنے کے بعد اس کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہا میرے بھائی نے بھیجا ہے مجھے کہ میں اس سے گیان پراپت کروں. میں نے سنا کہ بہت بڑا گیانی ہے تو مجھے کچھ شکشا دے دے، کچھ گیان دے. راون نے عجیب جملہ کہا، کہتا ہے تجھے تو ابھی گیان لینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، تجھے میں گیان کیسے دوں؟ ظاہر چیارے تھے، جوش والے تھے جناب لکشمن، پلٹے اور پلٹے بھائی سے کہنے لگے برادر شیری کتنا بڑا اہنکاری ہے، مرتی کے دوار پر کھڑا ہے، جانے والا ہے، مگر گھمنڈ دیکھیے، اہنکار دیکھیے، ایگو دیکھیے، تکبر دیکھیے، غرور دیکھیے. مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو ابھی شکشا لینے کا طریقہ نہیں آتا. رام
مسکرائے اور مسکرانے کے بعد پوچھا تم کھڑے کہاں تھے؟ تم غلط جگہ کھڑے تھے. شکشا گرو کے چرنوں سے پراپت کی. جس دھرم میں شکشا کی اتنی اہمیت ہو, اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طالب علم کو گنڈے سے قسم خدا وہ آتنکوادی تھے, ورنہ انہیں پتا ہوتا کہ شکشا حاصل کرنے جس جگہ شکشا حاصل کی جاتی اس کی پوترتا کا کیا ہوتا. جہاں جہاں جس یونیورسٹی پر ظلم ہوا ہے وہ کوئی پڑھائی کا نہیں کر سکتا, یا کوئی گنڈا کرے گا یا کوئی آتنکوادی کرے گا. جیسے سنا چاہیے اب آپ سنیے فوراً پہنچا چرنوں میں پیروں کے پاس پہنچا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اچھا اب مجھے بتاؤ تم بہت بڑے جانے اب جملہ سن لیجیے اور یہ جملہ پوری عالم انسانیت کو بات کروں گا. ملک عزیز کے سیاست مدار افراد اگر اس کو سن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. روایت فکریں خود حکمہ بلوکان من اہل النفاق, اگر حکمت تمہیں نفاق کے پاس سے بھی ملے گا تو اٹھا لینا. حکمت ظاہرۃ المومن اس لیے کہ حکمت مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے, جہاں پاؤ اسے دیکھ. لکھمن کہتا ہے کہ میرے راستہ شریف نے مجھے بھیجا ہے, سنا ہے تو بہت بڑا گیانی ہے, مجھے گیان کے چرنوں میں کھڑا ہوا. کہا اب تم صحیح جگہ کھڑے ہوئے ہو, اب تم اس بات کے حقدار ہو کہ تمہیں گیان دیا جائے. مگر لکھمن سننا, مجھ پر ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان تھا, مجھے ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت تھا. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرا بال ٹیکا کر دیتا, مگر میری ساری قوت و طاقت کو جس شے نے ختم کیا ہے وہ میرا اہنکار تھا, میرا غرور تھا, میرا تکبر تھا, میرا ایگو تھی, جس نے مجھے مٹی کے دہانے تک پہنچا دیا. زندگی میں کبھی اہنکار نہ کرنا, تکبر نہ کرنا, غرور نہ کرنا. امریکہ سے لے کر دلی تک دنیا کو بتا دو, جب راوڑ جیسا جہانی, جب راوڑ جیسا طاقتور اہنکار کی وجہ سے بے موت مارا گیا تو بے علموں کی اوقات کیا بات. جن کے پاس علم بھی نہیں, جن کے پاس طاقت بھی نہیں, جن کے پاس قوت بھی نہیں, اہنکار راوڑ کو لے ڈوبا جو طاقتوں کا محور بنا ہوا تھا, جو دیوی دیوتاؤں کا خزانہ پراپت کیے ہوئے تھا, مگر اہنکار نے اسے بھی نہیں چھوڑا. اسی لیے روایت ہمارے یہاں ہے لا يدخل الجنة من كان مثقال ذرة, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. وہ انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور پائے, گھمنڈ پائے, تکبر پائے. اس ایگو کے ساتھ ختم کرو, اس تکبر کے ساتھ ختم کرو, ترقیاں تمہارے کام کی ہو جائیں گی. بس میں نے تو تمام کر دی. حسین بن علی نے اعلان کیا نہ نماز بیت نبوہ وما الرسالہ ومقترۃ الملائکہ ومحبۃ الورث ومعرج الرحمٰن. ہم رحمت کا محل ہیں, ہم رسالت کا خزانہ ہیں, ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. حسین نے رب صفا فرما تیار مشروع کی. اب تاریخ کہتی ہے پہلے حسین مزارات مقدسہ پر زیارت کرنے گئے, نانا کے روزے پہ پہنچے, آواز دی جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بس آئے گا, نانا حسین قبر مدینے میں آئے گا. نانا کی قبر کا مجھے جا رہا ہے نانا. اب تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی ماں کی قبر پر آئے, مگر تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے. تاریخ نے لکھا پہلے حسین دور سے ماں کی لہر دیکھتے رہے, اور جب حسین کے قدموں میں پیار آنے لگا حسین زمین پر بیٹھ گئے. اب تاریخ کہتی ہے جیسے بچہ گھٹنی اچھلتا ہے نا, ہوئے اپنی ماں کی لہر پہ پہنچے, اپنے ہاتھ کو لہر مادر پہ گرا دیا, آواز دی اللہ اللہ لہو لحان شبت دیکھنے چلو, زینب کے بازووں میں نصب دیکھنے چلو.
पास आए, हाथों को जोड़ के कहा प्रिया हुसैन मैदान के लिए आया है, आखिरी सलामी के लिए आया है, भैया मुझे इजाजत दे। तो अज़ादार हुसैन मज़ार मुक़द्दसा की ज़ियारत से फारिग हुए, बनी हाशिम के काफ़िले की तैयारी हो रही है। इस रिवायत के मैंने देखे आता हूँ आप रिवायत मेरी सुनी हुई है, पढ़ी नहीं है मैंने, लेकिन बड़ी मोहब्बत रिवायत है और इस रिवायत का भी मंजर है, तारीफ कहती है। जनाब इमाम हुसैन ने बनी हाशिम के शहजादों को कहा जाओ अपनी खूबी ज़ैनब को ले आओ, ज़ैनब भी हमारे साथ चलेंगी। अब्दुल्ला से कहना अपनी ज़ैनब को इजाजत दे दे, हमारी बहन को इजाजत दे दे। बनी हाशिम के जवान अब्दुल्ला के बैतुल शरीफ में पहुंचे, हाथों को जोड़ के कहा अब्दुल्ला आका का हुक्म ये है शहजादी को भेज दो ताकि शहजादी हमारे साथ चले जाए। अब्दुल्ला ने शहजादों के सामने हाथ जोड़े, कहा शहजादों मुझे कोई एतराज नहीं है, अरे हुसैन की जान है ज़ैनब चली जाए मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मेरी एक तमन्ना है, अब्दुल्ला की एक ख्वाहिश है, आका से कहो। अब्दुल्ला कहते आका से कहो ज़ैनब को मेरे घर से कोई लेके जाए जो वापिस मेरे घर तक पहुंचा सके। लेके बनी हाशिम के शहजादे गए, हुसैन मज़लूम आए, बनी हाशिम के शहजादों को साथ लिया, सैयद सज्जाद को साथ लिया। खाली के लिए अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला एक ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे, ये बनी हाशिम के शहजादों सब के सब पीछे हट जाओ। अब हुसैन खुद भी 2 कदम पीछे हटे, सैयद सज्जाद के बाजू पे हाथ रखा, ये मैदान सज्जाद अपनी मुट्ठी को अब्दुल्ला से रुखसत करा दो। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, उसी का इस्तेमाल किया, अब्दुल्ला ने सीना पीछे लिया, मेरा अरे अब कोई वापस न आएगा सिवाय सैयद पहुंची है। अब काफिला चलने के लिए तैयार है। एक आदमी है नौवारी मदीने में आया है, को पढ़ा करते थे, नया नया आया है, लोगों से कहता मैं देखना चाहता हूँ आप जाने मदीना को पहले मदीना कैसे करेंगे। आज मदीने से खुशबू जा रही है, आज गुलशन नबुव्वत का फूल जा रहा है, मैं देखूंगा कि कैसे विदा करते हैं। पहले बनी हाशिम में पहुंचा, देखा चारों तरफ से परचम लगे हुए हैं, हमारियां तैयार हैं, ऊँटों पे सियाह हमारियां सजी हुई है। अब तारीख में लिखा रिवायत के फिक्रे रावी कहता मैंने देखा बनी हाशिम के शहजादे 2 कतारें बना के खड़े हुए हैं, एक कुर्सी सदारत लगी हुई है, उस पर हुसैन बैठे हुए हैं, हुसैन सबकी सदारत जलवा फरोज है, 2 कतारें बनी हुई है, मेरे तैयार हैं। अब वो कहता मैंने देखा बैतुल शरीफ का दरवाजा खुला, एक बीवी बाहर बराबर हुई, इस कतार में से एक जवान आगे बढ़ा, बीवी का इस्तेमाल किया, महफिल के करीब लाया, महफिल में सवाल कराया। राजी कहता मैंने पूछा ये बीवी कौन थी, ये जवाब कौन था। कहने वाले ने कहा ये जवाब अली अकबर था और ये बीबी की माँ में लैला थी। कहते दूसरी बीवी बैतुल शरीफ से बराबर हुई, एक 13 वर्ष का बच्चा आगे बढ़ा, माँ का इस्तेमाल किया, महफिल के करीब लाया, अज़ादार एक जवान बढ़ता गया, एक बीवी का इस्तेमाल करता रहा, हुसैन कुर्सी सदारत पे जलवा फरोज रहे। अब रावी कहता मेरी निगाह और रजी मंजर देखा, अब तो बैतुल शरीफ